بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنہ اسلامک کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زبیر بن عوام بدری اور عشرہ مبشرہ صحابی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ کے بیٹے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے داماد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت حتیجہ کے بھتیجے تھے۔ حضرت زبیر بن عوام نے بچپن میں اور بالکل ہی ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا۔ سابقین اولین میں شامل ہوئے۔ اسلام قبول کرتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم شروع ہو گئے۔ ابو الاسود کہتے ہیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 سال کی عمر میں اسلام لائے۔ 18 سال کی عمر میں ہجرت کی۔ زبیر کا چاچا ان کو ایک چٹائی میں لپیٹ کر لٹکا دیتا تھا اور پھر آگ میں دھونی دیتا تھا اور کہتا تھا کہ تم کفر کی طرف واپس آ جاؤ، لیکن حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے میں کبھی بھی کفر نہیں کروں گا۔ ایک دن مکہ میں یہ افواہ پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرفتار یا شہید کر دیے گئے ہیں۔ یہ شیطانی آواز سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے بے قابو ہو گئے اور ننگی تلوار لے کر باہر نکلے۔ 11 یا 12 سال کے بچے کی آنکھوں میں خون اور ہاتھ میں لہراتی ہوئی تلوار دیکھ کر سب حیران تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے زبیر تمہیں کیا ہو گیا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا آپ گرفتار یا شہید ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر تمہارا کیا کرنے کا ارادہ تھا؟ انہوں نے کہا میرا ارادہ تھا کہ مکہ والوں پر ٹوٹ پڑوں یا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے والوں کو قتل کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خوش ہوئے اور ان کے لیے اور ان کی تلوار کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ یہ سب سے پہلی تلوار تھی جو اللہ کی راہ میں سونتی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے دن فرمایا دشمن کے لشکر کی خبر میرے پاس کون لا سکتا ہے؟ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ پوچھا دشمن کے لشکر کی خبریں کون لا سکے گا؟ اس مرتبہ بھی زبیر نے کہا کہ میں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کی حواری ہوتی ہے اور میری حواری زبیر ہیں۔ جنگ بدر کے موقع پر عبید نامی ایک شخص نے اپنے جسم کو لوہے کے لباس میں چھپا رکھا تھا، صرف اس کی آنکھیں ظاہر تھی۔ وہ اپنی صف سے باہر آیا اور للکار کر بولا میں ابو ذات القرش ہوں، اگر کوئی میرے مقابلے کا ہے تو سامنے آئے، آج میرے ہاتھوں سے کوئی بھی بچ کر زندہ نہیں جا سکتا۔ عبید کی اس للکار پر زبیر بن عوام نے تاک کر برچی ماری کہ وہ سیدھا آنکھ میں گھس گئی اور وہ وہیں گر کر مر گیا۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس پر اپنا پاؤں رکھ کر پورا زور لگایا اور بڑی دشواری سے اس برچی کو نکالا۔ اس کے دونوں کنارے مڑ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برچی کو طلب کر کے اپنے پاس رکھ لیا۔ پھر وہ خلفائے راشدین سے ہوتی ہوئی حضرت علی کی اولاد اور اس کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر کہتی ہیں کہ ایک مشرک ہتھیار سجائے ہوئے بلند ٹھیلے پر چڑھ گیا اور للکار کر کہا کہ کوئی ہے جو میرے مقابلے کو آئے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا کہ تم اس کے مقابلے کے لیے جاتے ہو؟ اس نے عرض کیا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں تو میں تیار ہوں۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی۔ انہیں دیکھ کر فرمایا اے ابن صفیہ کھڑے ہو جاؤ اور اس کافر کے مقابلے کے لیے جاؤ۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سننا تھا کہ بس ٹھیلے پر چڑھ گئے اور تلواریں چلنا شروع ہوگی۔ دونوں ایک دوسرے کو ٹھیلے سے نیچے گرانے کی کوشش کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پہلے گڑھے میں گرے گا وہ مارا جائے گا۔ یہ سن کر مجاہدین ان دونوں کی طرف دیکھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اور مجاہدین نے حضرت زبیر کے لیے دعا کی۔ تھوڑی دیر میں دونوں لڑکتے ہوئے نیچے اس طرح گرے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر تھا اور کافر نیچے۔ بس پھر پلک جھپکنے کی دیر تھی کہ حضرت زبیر نے کافر کی گردن اڑا دی۔ مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ ابن اسحاق سے روایت ہے کہ جنگ احد میں طلحہ بن ابی طلحہ مشرکوں کا علمبردار تھا، اس نے مسلمانوں کو لڑائی کے لیے للکارا، چنانچہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی جلدی سے اس کے اونٹ پر چڑھ گئے اور پھر اسے نیچے گرا کر مار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کی تعریف کی اور کہا کہ ہر نبی کا کوئی حواری ہوا کرتا ہے، میرا حواری زبیر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ میں نے دیکھا تھا کہ لوگ اس کے مقابلے کے لیے جانے کو رک گئے تھے، اگر زبیر اس کے مقابلے میں نہ جاتا تو میں خود جاتا۔ اسی طرح جنگ خندق کے موقع پر نوافل بن عبداللہ نے دشمنوں کی صفوں سے نکل کر لڑائی کی دعوت دی تو حضرت زبیر نے اپنی تلوار کے وار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ جنگ یرموک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ حملہ کیوں نہیں کرتے تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ حملہ کریں؟ چنانچہ انہوں نے ان پر حملہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے 2 کاری زخم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانے پر لگائے۔ درمیان میں وہ زخم تھا جو بدر کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا۔ عروہ نے کہا کہ میں بچپن میں ان زخموں کے اندر اپنی انگلیاں ڈال کر کھیلا کرتا تھا۔ حضرت عروہ نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مجھ سے فرمایا، اللہ کی قسم تمہارے 2 والد زبیر اور نانا حضرت ابو بکر ان دونوں میں سے تھے جنہوں نے غزوہ احد میں زخم کھا لینے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے پر لبیک کہا تھا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی بڑی یا چھوٹی جنگ میں گئے، میں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے ہی تھے کہ ان کے والد فوت ہو گئے۔ پھر حضرت زبیر کو اتنا بہادر بنانے میں ان کی ماں حضرت صفیہ کی تربیت کا بڑا ہاتھ تھا، جو بچپن میں حضرت زبیر کو مضبوط بنانے کے لیے مارا کرتی تھی۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ایک دن بہت بڑے کمانڈر بنے۔ فتح مکہ کے موقع پر لشکر کے چھوٹے چھوٹے دستوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والوں سے بڑی محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں زبیر کے گھر میں ایک چراغ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے فرمایا، عائشہ میں یہی سمجھا ہوں کہ اسما کے یہاں ولادت ہونے والی ہے، تو اس کا نام تم لوگ نہ رکھنا، میں رکھوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھا اور اپنے ہاتھ سے ایک کھجور کے ذریعے ان کی تہنیت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے فرمائے وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی فرمائے کہ میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں۔ غزوہ خیبر میں مرحب کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبکہ اس کے بھائی یاسر کو حضرت زبیر نے مارا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلفائے ثلاثہ کے دور کے فتوحات میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ حضرت عمر نے خلافت کے لیے جو 6 نام دیے ان میں زبیر بن عوام بھی تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 1000 غلام تھے جو ہر روز مال کما کر ان کو دیتے تھے، لیکن وہ رات کو ہی سارا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتے، گھر کچھ نہ لے جاتے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 دفعہ ہجرت کی، پہلے حبشہ کی طرف اور پھر مدینہ کی طرف۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ جمل سے علیحدگی اختیار کی اور واپس جانے لگے۔ راستے میں جب نماز پڑھ رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مجاہد کو نماز کی حالت میں ابن جرموز نے شہید کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ زبیر کا قاتل دروازے پر آیا ہوا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اے صفیہ کے بیٹے کے قاتل، تجھے دوزخ مبارک ہو۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بصرہ عراق میں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔